آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بھی ایک دو کا ذکر کیا، بہت سارے دین کے داعی نا آج کل کے معاشرے میں موجود ہیں، جن میں میں اگر چند موٹے موٹے نام، ڈاکٹر نثار احمد خیر وفات پا چکے ہیں، جاوید احمد غامدی، انجینئر علی مرزا، یہ تو وہ مولوی ہیں یا وہ داعی ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. اسی طرح مفتی طارق مسعود، مولانا طارق جمیل، ہر ایک کا اپنا انداز ہے دین کو بیان کرنے کا. تو داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ میرا سوال یہ ہے، جو داعی ہے جو دین کی دعوت دے رہا ہے، اس کا انداز بیان کیا ہونا چاہیے، اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ بھائی بھی چلنے پھرنے لگ پڑے ہیں، جس کا میسیج مطلب ان کا یہ ہے کہ آپ بس بات مکمل کریں، تو میں بھی بس بات مکمل کرتا ہوں. تو داعی کے اوصاف میں دو باتیں کر لوں گا. ایک تو کلٹ جو بن جاتے ہیں، ہم کچھ لوگوں کو فالو کر کے، کچھ لوگوں کی محبت میں، وہ سیاسی ہوتے ہیں، وہ مذہبی لیڈرز ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی سیلیبریٹی ہو سکتا ہے جو کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہے، ہم کلٹ بن جاتے ہیں. سب لوگ ہیں، ہر کسی کے پازیٹیو پہ نگاہ رکھیں. ہر لوگ، میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں آج کل بڑی بات ہو رہی ہے، بریلویوں کی بڑے مسائل چل رہے ہیں. غلام رسول ایک کارٹون ہے، نئی جنریشن کو دکھانے کے لیے. میرے بچے بھی وہ کارٹون دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر نوبیتا والے کارٹون ہیں، اور نوبیتا کو جب اپنی وہ شزوکا نظر آتی ہے تو وہ اپنی امی کی نہیں سنتا. ٹام اینڈ جیری میں وہ آپس میں لڑنا چھوڑ دیتے ہیں جب انہیں جو ہے وہ بلی نظر آتی ہے. تو یعنی کہ وہ میسیجز تو آتے ہیں نا. تو ہمارے پاس بچوں کو دکھانے کے لیے کوئی ایسے کارٹونس ہیں. تو اس سطح پہ اتنا ہیوی کام اور اتنے اعلیٰ ویژولز کے ساتھ کارٹون بنانا غلام رسول کے نام سے، یہ بریلویوں کا کنٹریبیوشن. تو اب کیوں نہیں اس کی طرح یہ کام تو اور نہیں کوئی کر سکا، بڑی نظریاتی جماعتیں نہیں کر سکی. تو ہر چیز، ہر لوگوں کے کنٹریبیوشنز ہوتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ یہ سارے لوگ، سب لوگ ہمارا اثاثہ ہیں جو بھی اچھا کام کر رہا ہے. ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن داعی کے اوصاف میں آپ نے جس بندے کو دیکھیں، ہر بندے کی تعریف ہو سکتی ہے، فلانا بندہ آپ نے نام لیا، اس نے یہ اچھا کام کیا، اس کا یہ امپیکٹ ہے. لیکن داعی کے اوصاف پہ ضرور توڑنا چاہیے کہ داعی کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ اس کی گفتگو اور سلیکشن آف ورڈز، بدلحاظی، بدتمیزی، ٹھیک ہے نا، اور گالی، تکبر، غرور، یہ ساری چیزیں یا اس کی بو بھی اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ داعی نہیں، ٹھیک ہے نا. پھر آپ یہ کہیں گے نہیں جی آج کے معاشرے میں ایسے ہی بات کرنی پڑتی ہے، آج کے معاشرے میں اسی طرح ایک بات کر. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں زندہ تھے نا، وہ سب سے بے حیا معاشرہ تھا، اور سب سے زیادہ بد زبان اور سب سے زیادہ بد لحاظ لوگ جو منٹوں میں قبیلوں کے قبیلے قتل کر دیتے تھے. اس طرح اس معاشرے میں کیا چیز چلی ہے؟ انسان کبھی چینج نہیں ہو سکتا. فرعون جو اپنی پوجا کرواتا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی بچیوں کو لونڈی بنا لیتا تھا. حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھیجا تو کیا کہا؟ فقول لہ قولا لین، اس سے نرمی سے بات کرنا. دعوت کا طریقہ ایک ہی رہے گا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دلیل، بات کرنے کا طریقہ. تو یہ ان چیزوں پہ ضرور جج کریں کہ آپ، ہمارے جو دائی ہیں وہ ٹیپیکل یوٹیوبر نہ بن جائیں، بلکہ ان کا مقصد جو ہے لوگوں کی خیر خواہی، اور ان کے پیغام سے الٹیمیٹلی لوگ آپس میں لڑ نہ رہے ہوں بلکہ ان کی زندگی میں ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہو. لوگوں کو اختلافات پہ لگا دینا، مشاجرات صحابہ یا اختلافات، اس سے کچھ نہیں نکلے گا. اس یوتھ کے مسائل ہو رہے ہیں، ان کے لیے کام کریں، ٹھیک ہے نا. یوتھ میں بد اخلاقی، بد کرداری، بے حیائی، اتنے مسائل ہیں سوشل میڈیا کے بعد، یونیورسٹیز کے اندر کیسے چلے جائیں. تو کنٹریبیوٹ کریں کہ ان کی زندگی میں ویلیو ایڈ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اس طرح کا کام، اور اس کو اچھے انداز سے، افیکٹو انداز سے، ادب کے انداز سے اس کام کو کرنا چاہیے. یہ اوصاف جس میں جتنی زیادہ ہے آپ اس کو اتنا فالو کریں. اور کسی بھی لیڈر کا، چاہے وہ بہت ہی اچھا ہے، یا کسی بھی سیلیبریٹی کا کلٹ نہ بنے. کلٹ یہ ہے کہ آپ کو جب اس پہ کوئی تنقید کرے تو آپ اس کو گالیاں دینے پہ اترائیں. حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ اس سے اختلاف کریں تو وہ گالیاں دینے لگ پڑیں. صحیح بات ہے. اب مجھے بتائیں کہ کون بچا اس کو. اور یہ آج کے دور میں تو بڑا کامن ہے، جو سیاسی لیڈروں کے فالوور ہیں اور جو مذہبی لیڈروں کے فالوور ہیں اور جو مسلک پرست لوگ ہیں، یا جس بھی آپ ان سے اختلاف کریں یا ان کے لیڈر سے اختلاف کریں، آپ اسے گالی نہیں دے رہے اس کے لیڈر کو، آپ اختلاف کر رہے ہو، لیکن نیچے اس کے فالوورز گالیاں دے رہے ہیں، تو پھر حدیث کی روح سے آپ منافق ہیں. آپ نے دین نہیں سمجھا. کہنے کو تو آپ اپنے لیڈر کا دفاع کر رہے ہیں، ایسے اگر اختلاف کیا گیا ہے اس نے گالی نہیں دی، تو آپ بھی اختلاف کو برداشت بھی کریں اور دوسرے کی رائے کو ایکسیپٹ کریں اور بات کو تمیز سے کریں. ڈائلاگ کا ماحول بنائیں اپنے ملک کے اندر، بڑی خیر نکلے گی. لیکن افسوس ہماری جو لوگوں کی دکانیں ہیں وہ بدتمیزی سے، بد لحاظی سے اور اس طرح لوگوں کو لڑانے سے چلتی ہیں. تو ان میں جو داعیانہ اوصاف جس میں جتنے ہیں اس کو فالو کریں. اور کسی بھی بندے کا جو بہت بھی اچھا ہے، بہت ہی بڑی ہستی ہے، انبیاء کے بعد، اللہ رسول کے بعد جو ہے، کلٹ نہ بنے. کلٹ انسان کے دماغ کو بند کر دیتا ہے، اس کو تعصب کی عینک بنا دیتا ہے، اس کی گروتھ رک جاتی ہے، وہ امپروو نہیں کر پاتا. اور اس کے بعد وہ بنتے کیا، کلٹ کے سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کلٹ بنتا ہے تو مجموعی طور پر اسے اپنے کلٹ کے فائدے کی غرض ہوتی ہے، قوم کا نقصان
چاہے قوم بھاڑ میں جائے, ٹیم بھاڑ میں جائے, باقی دنیا بھاڑ میں جائے, دوسری جماعت بھاڑ میں جائے, اگر اس سے میرے ملک کو بھی اس کے ذریعے سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے, مجھے اس کی ذات سے ملنے والا فائدہ قبول نہیں ہے. میرے لیڈر سے جو چیز ہونی چاہیے وہی ہونی چاہیے. الٹیمیٹلی وہ پورے ادارے اور آرگنائزیشن اور پورے ملک کا نقصان کرتا ہے. صحیح. تو یہ بات ہے.